نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سيئات اعمالنا۔ آج سورۃ المائدہ کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ سورۃ المائدہ کا لفظی مطلب ہے دسترخوان۔ یہ کیا واقعہ ہے، کیوں اس کا نام ہے، وہ آخر کے اندر پورے واقعے کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ اس کی کل آیات 120 ہیں، اس کے کل رکوع 16 ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، تاکہ جو افراد 7 دنوں میں قرآن پڑھنا چاہیں تو وہ 7 حصوں میں تقسیم شدہ ان کو مل جائے اور وہ ہر روز کی ایک منزل پڑھ لیں۔ تو یہ دوسری منزل کی پہلی صورت ہے۔ قرآن مجید کے 30 پارے کیے گئے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ جو بندے ایک مہینے میں قرآن مجید پڑھنا چاہیں تو وہ برابر قرآن پڑھ سکیں روزانہ کے اعتبار سے۔ تو اگر پارے میں دیکھیں تو یہ 6 پارے سے صورت شروع ہوتی ہے اور 7ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے۔ جو ترتیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لگوائی ہے، جس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، اسی سے قرآن مجید آج بھی موجود ہے۔ اس ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 7واں ہے۔ اس کے مضامین کی ابتدا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ صورت پہلی 7 صورتوں میں آتی ہے، جنہیں طوال مفصل کہا جاتا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس میں بہت سارے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ایک پارے سے زیادہ کی صورت ہے۔ اس میں چند مضامین جو اہم ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس صورت کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود سے ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو، یعنی وعدوں کی اہمیت کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد شکار کے احکامات ذکر کیے ہیں، اور اس میں ایک چیز یہ ذکر کی ہے کہ حالت احرام میں شکار جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شکار کے احکامات میں یہ بات ذکر کی کہ جب شکار کیا جائے گا تو بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ شکار کیا جائے گا۔ جیسے ذبح کرتے ہوئے تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ایسے شکار کرتے ہوئے بھی، کیونکہ شکار کے اندر آپ کسی آلہ کے ساتھ وہ شکار کر رہے ہوتے ہیں، جیسے تیر کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جیسے شکاری جانور کے ساتھ بھی شکار کیا جاتا ہے۔ تو جب تیر پھینکیں گے تو اس وقت پھینکنے سے پہلے بھی بسم اللہ، اللہ کا نام لیا جائے گا، اور اگر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا تو وہ شکار درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بتایا کہ یہ جو شکاری جانور ہیں ان کو تم نے سدھایا ہوا ہو، یعنی جب شکار کیا گیا اور یہ اس کو پکڑنے کے لیے گئے اور اس کو منہ میں دبا کے شکاری کتا لے کر آ گیا آپ کی طرف، اور اس میں سے اس نے نہیں کھایا، آپ نے اس کو سدھایا ہوا تھا، ٹرینڈ کیا تھا، تو تب تو وہ آپ کے لیے شکار جائز ہے۔ لیکن اگر وہ بیچ میں سے کھاتا ہوا آئے گا تو پھر وہ شکار جائز نہیں ہے۔ مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، یہ آیت ہے، اسی کی 4تھی آیت ہے سورۃ المائدہ کی۔ اس کے بعد حلال و حرام سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی ہیں کہ مردار حرام ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں، کہ جیسے کوئی جانور، حلال جانور کسی اونچائی سے نیچے گر کے مر جائے، یا اس کے گلے میں رسی جو ہے وہ اس قدر کھچاؤ پڑ جائے کہ وہ مر جائے، یا اس کو کوئی دوسرا جانور سینگ مار دے اور ٹکر مار کے اس کو مار دے، یا کوئی جانوروں کو چرانے والا اس زور سے چھڑی کو مارے کہ وہ چھڑی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو، کوئی بھی صورت ہو، ذبح سے پہلے وہ خود بخود ہی مر جائے تو وہ مردار ہے اور وہ حرام ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ خون بھی حرام ہے۔ پہلے لوگوں کے اندر یہ عادت تھی کہ وہ خون کا استعمال کر لیا کرتے تھے، تو اب اس میں بہنے والے خون کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اور پھر سور جو ہے وہ ہر قسم کا اس سے انتفاع، یعنی اس کی چربی ہو، اس کا گوشت ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس سے اس کا استعمال حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ جو بھی چیز ہوگی وہ ساری کی ساری حرام ہوگی۔ اس کے بعد تکمیل دین کی آیت ہے بڑی مشہور، الیوم اکملت لکم دینکم، ایک یہ موضوع بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب سے متعلق جو ہیں وہ کچھ احکام جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ ان احکامات کے اندر بتایا گیا ہے کہ پہلے کھانا پینا جو ہے ان کے لیے، ان کے ساتھ نہیں تھا، تو پھر اس کے بعد کہا الیوم، آج کے دن سے یہ تمہارے لیے ان کا کھانا اور ان کے لیے تمہارا کھانا جو ہے وہ حلال ہے۔
پھر رشتہ داری کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ چونکہ ان میں شرک پایا جاتا ہے تو اس سے رشتہ داری ناجائز تھی، لیکن کہا کہ اب اگر تم ان کی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہو اہل کتاب میں سے، جس کو کتابیہ کہا جاتا ہے، تو تم کر سکتے ہو، لیکن اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں پہ نہیں کرو گے۔ علماء نے اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کی ہے کہ جیسے اب کی بیٹی وہاں جاتی ہے تو وہیں کے ماحول کو اڈاپٹ کرے گی اور آگے نسلیں جو ہیں وہ اس طرح کی بن جاتی ہیں، اور جب وہاں سے کوئی اگر آ جائے تو آپ کا ماحول غالب ہوتا ہے، تو زیادہ چانس جو ہیں وہ آپ ہی کے دین کا جو ہے آگے آپ کی نسل میں چلنے کے ہوتے ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ مسلمانوں ہی کے اندر نکاح کریں، لیکن بہرحال ایک اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے اسی صورت کے اندر آگے ایک جگہ پہ جا کے کہ یہ دشمنی میں بڑے سخت ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان دونوں میں سے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں میں سے یہودی بہت زیادہ دشمنی میں سخت ہیں، اور کمپیریٹیولی تقابلی طور پر اگر دیکھا جائے تو عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں سے کچھ قریب ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے اچھے ہونے کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ بعض ایسے اچھے ہیں کہ جیسے ہی وہ قرآن سنا انہوں نے ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے، کیونکہ ان کی کتابوں میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر تھی وہ انہوں نے جان لی کہ یہ وہی ہیں آخری نبی، تو ان کے اوپر وہ ایمان لے آئے، تو یہ ان کی جو ہے تعریف کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اس کے اندر موضوع ہے یہودیوں کی کچھ خرابیاں ذکر کی ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کے اندر ذکر کیا تھا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جو اس نے تم پر کی تھی، اور اس میں یہ ساتھ بتایا کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے ساتھ کیا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ وعدے کو پورا کروں گا۔ اب جب اس وعدے کو تلاش کرتے ہیں تو سورۃ المائدہ ہی کی آیت نمبر 12 کے اندر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم لوگ جو ہے آخری نبی جب آئیں گے تو ان پہ ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، اور نماز بھی پڑھتے رہو گے، اور زکوٰۃ اس پہ فرض ہے وہ بھی ادا کرتے رہو گے۔ یہ تم وعدے کرو اور ان وعدوں کو پورا کرو، پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں دنیا آخرت کے اندر فضیلت عطا فرمائے گا، آسانیاں عطا فرمائے گا۔ تو انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا اور آخری نبی کا بھی انکار کر دیا، اور تورات کے اندر جو ان کی کتاب تھی اس میں انہوں نے تبدیلیاں کرنی شروع کر دیں، اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد حد سے اتنا بڑھ گئے کہ یہ اہل کتاب دونوں کے دونوں کلیم کرنے لگے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اس کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ تو یہ اس بات کو بے دلیل ذکر کیا کہ یہ دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے، اچھے اعمال کریں گے تو پھر ہی ان کی بچت ہوگی، اگر وہ برے اعمال کے اوپر ہی لگے رہے اور آخری نبی کا اسی طرح انکار کرتے رہے تو ان کی بھی بچت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ ذکر کیا یہودیوں کا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان سے کہا کہ تم جو صحرا سے ہو نکل کے ایک بستی میں داخل ہو، وہ بڑی مقدس بستی ہے، اور مفسرین نے اسے شام کی طرف کا علاقہ لکھا ہے، کہا کہ یہاں پہ داخل ہو تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ یہ قوم یہاں پر ایک ایسی قوم رہتی ہے ان فیہا قوما جبارین، وہ بڑی سخت ہے۔ تو وہ عمالقہ کی قوم تھی اور بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، تو اس سے وہ گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا اور دو بندوں نے اٹھ کے سمجھایا کہ یہ بات مان لو، جیسے ہی تم داخل ہوگے تم ہی غالب ہو جاؤ گے، وہ آگے سے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن وہ گھبرائے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک ایسی بدتمیزی والا جملہ کہا، انہوں نے کہا انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک عام انسان سے تو لڑنے سے گھبرا رہے ہیں، اور ایک اپنے خالق کے لیے یہ لفظ ادا کر رہے ہیں کہ آپ جا کے لڑیں، یعنی اتنی بدتمیزی کہ نبی سے بھی بدتمیزی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ پھر اس ہی صحرا کے اندر 40 سال تک بھٹکتے رہے اور ان کو نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ملا۔ یعنی جیسے نکلتے نکلتے جب کسی بستی کے قریب پہنچے، ابھی بستی نظر نہیں آئی، پھر ان میں سے خیال آیا ان کو کہ چلو اب واپس کریں، یہاں پہ تو آگے کوئی بستی نہیں، پھر ادھر چلے گئے، پھر واپس آ گئے، تو 40 سال جو ہے یتیہون فی الارض 40 سنہ، کہ وہ 40 سال وہیں پر گھومتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد وہ نسل ختم ہوئی، نئی نسل آئی، پھر جہاد کیا، اور پھر اس کے بعد انہیں وہ فضیلتیں دوبارہ ملنی شروع ہوئیں۔ اس کے بعد حسد کا انجام ذکر کیا، کیونکہ یہودی اور عیسائی جو تھے ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق لکھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور علامات نام تک کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا، اور بغیر نام کے صرف علامات بھی ذکر کی گئی تھی۔
جس کے متعلق آتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اتنی واضح نشانی تھی کہ جیسے انسان اپنے بیٹے کے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے میں بھی انہیں کوئی غلطی نہیں لگتی تھی، لیکن حسد کی وجہ سے کہ ہمارے خاندان میں آخری نبی کیوں نہیں آئے، اور مشرکین مکہ ان کے اندر تھا کہ ہمارے بڑے سرداروں کو نبی کیوں نہیں بنایا، ان حسد کی بنیاد کے اوپر ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا۔ تو اب یہ حسد کا انجام ذکر کیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کا قصہ ذکر کیا کہ جن میں سے ایک نے دوسرے کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا، اور جو قتل کرنے والا تھا وہ ندامت کا شکار ہوا اور وہ گھاٹا پانے والا ہوا۔ تو اس کے اندر ایک قسم کی تسلی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو حسد کرنے والے ہیں ان کا انجام اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد کچھ جرائم کی سزائیں ذکر کی گئیں اور قتل کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا، ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا، ایک انسان کی زندگی بچانے کو ساری انسانیت کی زندگی بچانا قرار دیا گیا۔ اور پھر بتایا گیا کہ اگر کسی نے جرم کرتے ہوئے کسی کا ناک کو خراب کیا، کسی کے کان کو، کسی کے دانت کو توڑ دیا، تو یہ پہلی کتابوں میں بھی موجود تھا کہ اس جرم کی سزا جو ہے وہ قید میں ڈالنا نہیں ہے، اس جرم کی سزا جو ہے وہ مارنا پیٹنا نہیں ہے، ذلیل کرنا نہیں ہے، بلکہ جو جرم کیا گیا ہے وہی کام اس کے ساتھ کیا جائے گا، لیکن یہ عدالت کے ذریعے ہوگا، خود سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد چوری کی سزا کو ذکر کیا گیا کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اس کو عربی زبان میں سرقہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکے کی سزا کا بھی ذکر کیا گیا کہ اگر ڈاکے کے دوران قتل کر دیتے ہیں تو پھر اس شخص کو جو ہے قتل کیا جائے گا قصاصاً، لیکن اگر وہ قتل نہیں کرتا، خالی مال چھین کے جاتا ہے، تو پھر جب وہ پکڑا جائے گا تو پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ذکر کیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ڈاکہ مارنے آیا لیکن وہ ڈاکہ مارے بغیر چلا گیا، کسی وجہ سے بھاگ گیا، تو پھر بھی اس شخص کو علاقے سے پکڑ کے جلا وطن کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ بہت بڑی دلیری کی بات ہے کہ کسی کا مال دھڑلے سے چھین لیا جائے۔ پھر اس کے بعد کفار سے تعلقات کے متعلق بتا دیا گیا، لیکن یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ ان کے دلی دوستی نہیں کرنی، کیونکہ ایک مسلمان کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہوتا ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے انسان دوسروں سے تعلقات قطع بھی کر سکتا ہے۔ تو بتایا کہ ان کے ساتھ تمہارے کاروباری ہو سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے تعلقات، لیکن دلی دوستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمہاری دلی دوستی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو لہٰذا تمہاری دلی دوستی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد قسم کے احکامات بھی اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں کہ بعض ایسی قسمیں ہوتی ہیں کہ جو انسان بات بے بات ایسے ہی تقیہ کلام کے طور پہ اٹھا لیتا ہے، اللہ کی قسم یہ کیا، اللہ کی قسم یہ کیا، اور اگر اس شخص کو کہا جائے بھائی آپ نے اتنی قسمیں کھائی ہیں، تو بسا اوقات وہ یہ بھی کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے قسم نہیں کھائی، کیونکہ اس کی زبان پہ قسم چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اس انداز سے جو بات بے بات تمہاری زبان سے قسمیں جاری ہو جاتی ہیں اور تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا تقیہ کلام کے طور پہ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تم سے کوئی پوچھ نہیں کرے گا، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسی قسموں کے بارے میں ضرور پوچھ کرے گا کہ جو تم نے اس وجہ سے کھائیں کہ تم یہ کام کرو گے، یعنی تاکیدی قسم، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں، یعنی کوئی کام کرنے کے لیے کہ میں یہ کام کروں گا، کوئی یقین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن آپ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کہیں اللہ کی قسم میں فلاں کام کروں گا، اب وہ آپ کام بھول گئے، وہ کام نہیں کر سکے، کسی وجہ سے نہیں ہو سکا، وہ ممکن نہیں رہا، یا آپ نے سمجھا کہ اب مجھے اس کے بدلے میں یہ زیادہ جو ہے مفید لگ رہا ہے، تو پھر آپ کو سہولت یہ ہے کہ پھر اس کا کفارہ قسم ادا کیا جائے گا۔ وہ کفارہ قسم کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا ہے، یا اوسط درجے کے وہ جو سوٹ دینے ہیں، اگر یہ نہیں تو پھر ایک غلام کو آزاد کروانا ہے، اگر یہ بھی نہیں تو پھر کیا کرنا ہے کہ پھر 3 روزے رکھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے شراب اور جوئے وغیرہ اس قسم کی چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد فضول سوالات کی ممانعت کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ ایسے فضول سوال نہ کیا کرو۔ پھر بتوں کے نام پہ کچھ لوگوں نے جانور خاص کیے ہوتے تھے، تو ان کو منع کیا کہ جب پیدا جانور کو اللہ تعالیٰ نے کیا تو یہ کسی بت کے نام پہ کیسے خاص ہو سکتے ہیں، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ پھر قانون شہادت یعنی گواہی کے قوانین کو ذکر کیا گیا، اس کے اندر اسی دوران ایک ممانعت کی گئی، شرک کی مذمت بیان کی گئی کہ شرک کا انجام کیا ہوگا، کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ بلا شبہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد نزول مائدہ کا مطالبہ،
تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یہی صورت کے نام کے ساتھ بھی ہے، وجہ تسمیہ بھی یوں سمجھ لیجئے۔ اصل میں ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باقی پیغمبروں کی طرح ہی معجزات عطا فرما دیے، تو ان کے معجزات میں کچھ مشہور معجزات کا تذکرہ کر دیا کہ کوئی سکن ڈیزیز والا برس کا مریض آتا تو آپ علیہ السلام جو ہیں وہ ہاتھ پھیرتے اور وہ ٹھیک ہو جاتا، کوئی نابینا ہوتا اس کی آنکھ پہ ہاتھ رکھتے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بینائی عطا فرما دیتے، کوئی پرندہ جو ہے وہ اس کو ہاتھوں سے بنا کے مٹی سے بنا کے اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ اسی طرح وہ جب آنے والوں کے متعلق کہا کرتے کہ آپ یہ کھا کے آئے ہو اور یہ آپ نے ذخیرہ کیا ہے تو یہ بات کا بتا دینا بھی یہ بھی معجزہ تھا۔ اور پھر سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ مردے کے متعلق کہہ دیتے تھے کسی مردے کو اللہ کے حکم سے کہ قم باذن اللہ، تم اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ اور وہ زندہ ہو جاتا۔ اب یہ بڑے بڑے معجزات کو دیکھنے کے باوجود کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، تو وہ آگے سے کیا کہنے لگے کہ آپ جو ہے اپنے اللہ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی دسترخوان نہ دے۔ اصل میں ان کے آباء و اجداد نے من و سلوہ کے نزول کا سنا ہوا تھا، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے یہ باتیں سنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ان کے بڑے گزرے تھے بنی اسرائیل کے، ان پہ من اور سلوہ نازل کیا تھا، تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک سجا سجایا دسترخوان نازل کر دیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے معجزات دیے، ان کو دیکھ کے تو ایمان لائے نہیں، تو اب یہ کیسے لے کے آتے؟ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ بات اللہ کے سامنے رکھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نازل تو کر دوں گا لیکن ایک شرط پہ کہ اگر یہ اب ایمان نہ لے کے آئے تو اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احد من العالمین، کہ میں پھر انہیں ایسا عذاب دوں گا کہ جہنم میں کبھی کسی کو اتنا سخت عذاب نہیں دیا ہوگا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں اس سخت بات کے بعد تو وہ ان کی قوم نے مطالبہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ آخر میں کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو شرک اتنا ناپسند ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا تھا، حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کو خدائی میں شریک کیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے انت قلت للناس، کہ آپ نے کہا تھا لوگوں کو یہ سارا کچھ کرنے کو؟ تو وہ کہیں گے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے اللہ میں نے تو یہ ان کو بات نہیں کی، میں نے تو صرف انہیں وہی بات کی تھی جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، نہیں وحی کے ذریعے کہا تھا، میں نے تو صرف وہی باتیں آگے پہنچائی تھی، تو میں نے یہ بات نہیں کی۔ اس میں ایک سبق ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نبی سے پوچھ سکتے ہیں تو پھر عام انسان سے کیوں نہیں پوچھا جائے گا، اور اس سے جب پوچھا جائے گا تو کس حالت میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔